أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا بھونچال بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تو دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنی دودھ پلائے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو وضع کر دے گی۔ وتری الناس سکاریٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو نشے میں۔ وما ہم بسکاریٰ، حقیقت میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے۔ ویتبع کل شیطان مرید، اور وہ اتباع کرتے ہیں ہر شیطان مردود کا۔ کتب علیہ، یہ بات اس پر لکھ دی گئی ہے، انہ من تولیٰ، کہ بے شک جو اس سے منہ موڑ لے، فانہ یضلہ، بے شک وہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کو راستہ بتائے گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ سورۃ الحج کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے، اور یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں سطر پر 8 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کی نسبت حج کی طرف ہے، اس کا نام حج رکھا گیا، اس لیے کہ رکوع نمبر 4 یا 5 میں اللہ تعالیٰ حج کے واقعات کو ذکر فرماتے ہیں، حج کے چند مسائل کو، فضائل کو بیان فرماتے ہیں۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے، کیونکہ حج اسلام کے احکامات میں سے سب سے آخری حکم ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی احکامات ہیں، توحید اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، تو یہ آخری رکن ہے، اس لیے یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ جو ابتدا فرما رہے ہیں، قیامت کے منظر سے بیان کر رہے ہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی، قیامت کا بھونچال
اور قیامت کا منظر بہت خطرناک ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم سے تعبیر کیا کہ بے شک قیامت کا بھوچال، قیامت کا منظر بہت بڑی چیز ہے۔ اس صورت میں جو 10 رکوع ہیں، اس کے اندر اللہ نے بہت سے مضامین کو بھی بیان فرمایا۔ ابتدائی 4 آیتوں میں قیامت کا ہولناک منظر کو بیان کیا گیا۔ قیامت جب قائم ہوگی تو لوگوں کا کیا حال ہوگا، میدان محشر کتنی سخت چیز ہے، اس کا ایک مختصر سا خاکہ اس میں کھینچا گیا ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں انسان کی تخلیق اور انسان کی خلقت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، کتنے حالات سے گزار کے آئے، کتنے ادوار سے گزر کر بچہ مکمل بنتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے۔ وہ نطفے سے لے کر وہ نطفہ سفر کر کے ماں کے بطن میں پہنچتا ہے، پھر کتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس نطفے کو انسان کی بچے کی شکل دیتے ہیں، ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے، 9 ماہ تک وہ عورت کے رحم میں رہتا ہے۔ اس کی خلقت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے حالات کا ذکر فرمایا۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت بعد الموت، ان 3 مضامین کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ آپ پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ عام طور سے 3 مضامین پر ہی بحث ہوتی ہے کہ توحید اللہ ایک ہے، اس پر دلائل، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جسے ہم رسالت کہتے ہیں، اس پر بحث، پھر قیامت کا منظر۔ یہ 3 مسئلے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس پر دلائل اور مثالیں اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 74 میں پورا حج کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ حج کتنا اہم رکن ہے اور اس کی کیا فضائل ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے ایک رکوع میں ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا منظر بیان کر کے حج کے مسائل اور فضائل کو 2 رکوع میں بیان کرنے کے بعد پچھلی امتوں کا کیا حال ہوا جب وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، نبی کی تصدیق نہیں کی، تو اللہ نے ان کو ڈھیل دینے کے بعد کیسے گرفت کیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، قوم مؤتفقہ، قوم ایکا، ان کا مختصر خاکہ اللہ نے ذکر فرمایا، گویا ان کے ہیڈ لائن بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا، شیطان کی جو رخنہ اندازی ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کتنے بڑے قدرت کے طاقت کے مالک ہیں، اپنے قدرت کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری اور انسان کتنا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، اور یہ انسان غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی پوجتے ہیں، وہ کتنے کمزور ہیں۔ عابد اور معبود، جو انسان عبادت کرتا ہے اور جن پتھروں کو جو وہ معبود مانتا ہے، ان پتھروں کی جو پوجا کرتے ہیں، ان پتھروں کو جو مانتے ہیں، تو ضعف الطالب والمطلوب کہہ کر ان کی تردید فرمائی۔ اور پھر آخر کی ایک طویل آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمات خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارا نام مسلمین ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ نام اور یہ لقب کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان کہہ کے خطایا اور کہا کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو یہ بات کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے صورت کو ختم فرماتے ہیں۔
بہرحال ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب یہ سورۃ الحج کی ابتدائی آیتیں ہیں جو تلاوت ہوئی ہیں، جس میں قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ رب اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے بہت اہم صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے مربی ہیں اور ہم سب کے پالنے والے، ہم سب کے پالنہار ہیں۔ وہی ہم سب کی تربیت فرماتے ہیں، وہی ہم سب کو پالتے ہیں۔ اس رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو بھوچال ہے، قیامت کا جو منظر ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کے دن 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تیسری مرتبہ پھونکا جائے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور احادیث میں اس کے بعد احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن نفقہ اولا، نفقہ ثانیہ، یہ تو پکی بات ہے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، آسمان و زمین، شجر حجر، پہاڑ دریا سمندر سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کو اللہ نے اما پارہ میں ذکر فرمایا، تبارک العظیم اس کا ذکر ہے۔ تو یہ نفقہ اولا میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیں گے، پورا نظام ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ میں کتنا وقفہ ہے اور کتنا لمبا عرصہ ہے، اس کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ایک لمبا عرصہ ہوگا، اللہ جب تک چاہیں گے اس پورے نظام کو ختم کر کے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ چاہیں گے نفقہ ثانیہ ہوگا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب دوسری مرتبہ ثم نفخ فیہ اخری فإذا هم قیام ینظرون، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وہ قبروں سے نکل کر اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر میدان محشر میں آئیں گے، اور آدمی حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھے گا، فإذا هم قیام ینظرون، کہ وہ کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھے گا ہم کہاں آ گئے، کہاں تھے تو کہاں آ گئے۔ تو یہ نفقہ ثانیہ ہے۔ نفقہ اولا وہ تو بات آپ کے سامنے آ گیا۔ اب نفقہ ثانیہ اس کا ذکر ہے۔ اب نفقہ ثانیہ کے بارے میں فرمایا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنی دودھ پلائے بچے کو بھول جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو وضع کر دے گی۔ دوسری بات۔ تیسری بات فرمایا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگوں کو نشے میں، حقیقت میں وہ نشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنی دودھ پلائے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو وضع کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ کیا مطلب ہے اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں حاملہ عورت کہاں سے ہوگی؟ وہاں دودھ پلانے والی عورت کہاں سے ہوگی؟ وہاں تو کوئی عورت حاملہ نہیں ہوگی، قیامت کے دن حمل سے نہیں اٹھے گی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے جو مثال دے کے بات سمجھائے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو وضع کر دے گی، اور ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے بچے کو بھول جائے گی۔ وہاں کہاں دودھ پلائے گی بچے کو؟ وہاں کہاں ڈلیوری ہوگی بچے کی دودھ پلائے؟ اور لوگ نشے میں ہوں گے، وہاں شراب کہاں ہوگا، نشے کی چیز کہاں ہوگی جو آدمی نشہ پی کر نشہ میں ہو جائے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے، یہ بات علی سبیل التقدیر والفرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اتنا سخت دن ہوگا
کہ اگر کوئی حاملہ عورت حمل سے ہو، مثال کے طور پر، تو اپنا حمل ضائع کر دے گی۔ اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت مرضعہ دودھ پلا رہی ہوگی تو اپنے دودھ پلائے بچے کو بھول جائے گی۔ اور قیامت کے دن اتنا سخت منظر ہوگا کہ لوگ ایسے جھوم رہے ہوں گے گویا نشے میں ہیں، حقیقت میں نشہ نہیں ہوگا، وہ کوئی نشے کی چیز پی کر نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اتنا سخت دن ہوگا کہ آدمی نشے میں پاگل ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود دیتے ہیں، پر قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو خپتی بنا دیا ہو۔ جیسے کسی کے اوپر جن بھوت سوار ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ سودی کاروبار کرنے والے، سود کا لین دین کرنے والے پر قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے کہ شیطان ان کے اوپر خپتی بنا دیا ہو، شیطان ان کے اوپر سوار کر کے ان کو بدحواس کر دیا ہو۔ تو ایسے وہ لوگ اٹھیں گے۔ ایک مثال ہے، جیسے دنیا میں اگر کسی مرد یا عورت پر خدا نہ کرے جن یا بھوت سوار ہو جائے، وہ بے خبر ہوتے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے، ایک نشہ چھایا ہوا تھا، خود اپنے آپ کی ان کی خبر نہیں ہوتی۔ اور جیسے نشے میں آدمی، شراب پینے والا آدمی شرابی اپنی حالت پہ نہیں ہوتا، وہ کیا بول رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے، کہاں سے گزر رہا ہے، کیا کر، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح قیامت کے دن اس طرح کا حال ہوگا۔ تو یہ علی سبیل تقدیر، تو یہ اگر ایسا ہوگا، مثال کے طور پر کوئی دودھ پلانے والی عورت بھی ہو تو اپنی دودھ پلائے کو بھول جائے گی، حاملہ عورت ہو تو عذاب اتنا سخت ہوگا کہ حمل وضع ہو جائے گا۔ پھر یہاں ایک بات علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے، ان دو چیزوں کی مثال کیوں دے رہے ہیں، یا ان تین چیزوں کی مثال کیوں دے رہے ہیں کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پلائے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ اپنے حمل سے وضع کر دے گی، یہ مثال کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کتنی بھی پریشانی آ جائے، ماں کی ممتا اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑ نہیں سکتی، کچھ بھی ہو جائے اپنی جان دے دے گی لیکن وہ بچے کو نہیں چھوڑے گی۔ ایسے مثالیں موجود ہیں، آخری سانس تک وہ اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رکھتی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کتنی بڑی مصیبت آ جائے، کتنی بڑی پریشانی آ جائے، تو ایک ماں اپنے بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ اسی طرح حمل ایسا ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے حمل کا خیال رکھتی ہے اور کبھی اس سے وہ چیز جدا نہیں ہوتی، اور ہر وقت اسے احساس ہوتا ہے ایک عورت کو کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، اس کی بنیاد پر وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس حمل کو بھول نہیں سکتی، چاہے وہ سو رہی ہو، کھا رہی ہو، پی رہی ہو، چاہے چل رہی ہو، ہر وقت اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ تو حاملہ عورت، مرضعہ عورت، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت ایک کبھی اپنے بچے کو ایک لمحے کے لیے بھی بھول نہیں سکتی، چاہے دنیا کے اندر کتنی بڑی پریشانی آ جائے، کتنی بڑی مصیبت اس پر آ جائے، کتنا بڑا حادثے کا پہاڑ ٹوٹ جائے، نہ عورت اپنے حمل کو بھول سکتی ہے، نہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول سکتی ہے۔ چونکہ دنیا کے اندر بڑی سے بڑی مصیبت کا عورت سامنا کر سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اتنا سخت دن ہوگا کہ ایسے ماں کی ممتا بھی اپنی ممتا کو بھول جائے گی۔ اب حاملہ عورت کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا حمل کبھی کا ضائع ہو چکا ہوگا، اسے خیال ہی نہیں رہے گا کہ میرے پیٹ میں حمل یا نہیں ہے۔
کیونکہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید۔ بخاری کی حدیث ہے، صحیح ستہ کی روایت ہے، شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے، یہ حدیث مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے، برہنہ ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے اور بے ختنہ ہوں گے۔ یہ حدیث مشہور حدیث ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس دن تو بڑی شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر آپ غور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، معاملہ بہت سخت ہوگا۔ یہ ہے قیامت کا منظر کہ خود آدمی اپنے کپڑے کا احساس نہیں ہوگا کہ میں برہنہ ہوں، خود اپنے آپ کا ہوش نہیں رہے گا تو وہ دوسروں کو کہاں دیکھے گا؟ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے کی بات تو بات کی بات ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ آدمی کو اپنی خبر ہی نہیں ہوگی، وہ دوسروں کی خبر کہاں دے گا، دوسروں کو کہاں سے دیکھے گا، خود کی پتہ نہیں ہے کہ میں بغیر کپڑے کے ہوں۔ تو اسی طرح حاملہ عورت، کبھی کا اس کا حمل ضائع ہو چکا ہوگا، اسے پتہ نہیں چلے گا، اور دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو کبھی چھوڑ دی ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بچہ اس کے ہاتھ میں یا نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ بہت سخت دن ہے۔ تو اس سے اللہ نے ماں کی ممتا کی مثال دی ہے یہاں، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اے لوگو جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلائے کو بھول جائے گی، حاملہ عورت اپنے حمل کو وضع کر دے گی، لوگ نشے میں ہوں گے، حقیقت میں نشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ ایک جواب تو یہ ہے، دوسرا جواب حقیقت پر مبنی ہے۔ پہلا جواب تمثیل، ایک مثال اللہ دے کے سمجھا رہا ہے، قیامت کی سختی کیا ہے، قیامت کا ہولناکی کیا ہے، اللہ نے مثال سے سمجھائے، 3 مثالوں سے۔ دوسرا جواب حقیقت پر محمول ہے کہ جو عورتیں حمل کے دوران انتقال ہو گئی، جو عورتیں دودھ پلانے کے زمانے میں ان کا انتقال ہوگا، وہ مر گئی، قیامت کے دن اسی طرح وہ حمل کی حالت میں آئے گی۔ جو حاملہ عورت انتقال کر گئی ہو، یہ دوسرا جواب ہے۔ جو عورت دودھ پلاتی کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسی حال میں قیامت کے دن آئے گی۔ اب حاملہ عورت حمل کے ساتھ اٹھے گی، لیکن قیامت کی سختی کو دیکھ کر وہ اپنا حمل کبھی کا ضائع کر چکی ہوگی، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ اور دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلائے کو لے کر آئے گی میدان میں، لیکن قیامت کے اس سختی کو دیکھ کر وہ بچے کو کبھی چھوڑ دی ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا اسے۔ یہ حقیقت ہے، ایک دن آنے والا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت ایک دن آئے گی، آنے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہونی ہیں، یہ کوئی واقعات، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اتنے سخت آیت۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے حاملہ عورت اپنے حمل کو بھول جائے گی۔ ظہور، تذہل، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نسیہ ینسا، نسیان، بھول جانا، اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں نا، بھول جانا۔ اللہ نے کہا کہ فلا تنسا، تم مت بھولو، نسیہ ینسا اس کو بھی بھولنے کے معنی میں آتے ہیں۔ یہاں ظہر یظہر یہ معنی آتے ہیں، یہ بھی بھولنے کے معنی آتے ہیں، لیکن بھولنے میں فرق ہے۔ نسیہ کے معنی کیا ہے؟ وہ بھی بھولنا ہے۔ یہ تظہر، ظہر یظہر یہ بھی بھولنے کے معنی میں ہے، لیکن نسیان کہتے ہیں آدمی بھولنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو یاد آ جائے۔ اب بھول گیا، آدھے گھنٹے کے بعد یاد آ گیا، آدھے دن کے بعد یاد آ گیا، صبح بھول گیا، شام کو یاد آ گیا، اس کو کہتے ہیں نسیان۔ نسیان وہ ہے جو آدمی بھولنے کے بعد دوبارہ اسے یاد کریں،
لیکن ظہور ایسا نہیں جو بھول گئے تو ہمیشہ کے لیے بھول گیا، پھر کبھی یاد نہیں آئے گا۔ تو حاملہ عورت اپنے حمل کو ایسے بھول جائے گی پھر دوبارہ یاد ہی نہیں کرے گی۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو ایسے بھول جائے گی پھر دوبارہ یاد ہی نہیں کرے گی، یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اسے اللہ نے لفظ بھی جو استعمال فرمایا بہت خطرناک لفظ ہے، ورنہ تو یوم ترونہا تنسیٰ کل مرضعۃ کہنا چاہیے تھا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پلانے کو بھول جائے، حالانکہ معنی دونوں ایک ہے، لیکن عربی گرامر میں بڑی نزاکت ہوتی ہے۔ لفظ کا معنی ایک ہوتا ہے لیکن دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو نسیان وہ بھول جائے کہ دوبارہ یاد آ جائے، صبح کا بھولا شام کو یاد آ جائے، شام کا بھولا صبح کو یاد آ جائے، لیکن ظہور ایسا نہیں ہے، جو بھولا تو ہمیشہ کے لیے بھول گیا۔ تو جب ایک ماں کی ممتا ہمیشہ اپنے بچے کو بھول جائے تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ قیامت کا منظر اللہ نے جو بیان فرمایا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنی دودھ پلائے کو بھول جائے گی، اما ارضعت اپنی دودھ پلائے کو، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حاملہ عورت اپنے حمل کو وضع کر دے گی، وتری الناس سکاریٰ، تم دیکھو گے لوگوں کو نشے میں، وما ہم بسکاریٰ، حقیقت میں نشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔